سورہ الانعام آیت نمبر 54 سے، سورہ نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ بے شک تم میں سے جو کوئی نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ کہو مجھے اس سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہو میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور میں راہ پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ وہ چیز میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو۔ فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز، مگر سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ آیت نمبر 60 سے۔ اور وہی ہے جو رات میں تمہیں وفات دیتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا اس سے جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر اور وہ تمہارے اوپر نگراں بھیجتا ہے یہ فرشتے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر جب اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف واپس لائے جائیں گے۔ سن لو حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کہو کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے؟ تم اسے پکارتے ہو عاجزی سے اور چپکے کہ اگر خدا نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت سے تو ہم اس کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ کہو خدا ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو۔ کہو خدا قادر ہے اس پر کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہ گروہ کر کے ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اور تمہاری قوم نے اسے جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ حق ہے۔ کہو میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم جلد ہی جان لو گے۔ آیت نمبر 67 تک تھی یہ، اب 68 سے۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب نکالتے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ
وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے بے انصاف لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں، البتہ یاد دلانا ہے شاید کہ وہ بھی ڈریں۔ ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے، اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار اور سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اگر وہ دنیا بھر کا معاوضہ دے تب بھی قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہو گئے، ان کے لیے کھولتا پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ آیت نمبر 70 تک تھی سورہ الانعام، 71 سے۔ کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں بعد اس کے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے؟ اس شخص کی مانند جسے شیطانوں نے بیاباں سے بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران پھر رہا ہو، اور اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہو کہ رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنسار کے رب کے حوالے کر دیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، وہی ہے جس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات حق ہے، اور اسی کی حکومت ہوگی اس روز جب سور پھونکا جائے گا۔ وہ غائب اور حاضر کا عالم اور حکیم و خبیر ہے۔ آیت نمبر 75 سے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھا دی آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور تاکہ اسے یقین آ جائے۔ پھر جب رات نے اس پر اندھیرا کر لیا، اس نے ایک تارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرے تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 81 سے۔ اور اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ دکھا دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ کوئی بات میرا رب ہی چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم نہیں سوچتے؟ اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری۔
اب دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی نقصان، انہی کے لیے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہے۔ یہی ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب حکیم اور علیم ہے۔ آیت نمبر 84 تک تھی یہ، اب 85 سے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور اس کی نسل میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، ان میں سے ہر ایک صالح تھا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے سرفراز کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ یہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، پس اگر یہ مکہ والے اس کا انکار کر دیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی۔ پس تم بھی ان کے طریقے پر چلو، کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ آیت نمبر 92 سے۔ اور انہوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ کہو کہ وہ کتاب کس نے اتاری ہے جسے لے کر موسیٰ آئے تھے، وہ روشنی تھی اور رہنمائی تھی لوگوں کے واسطے، جسے تم نے ورق کر رکھا ہے، کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تمہیں وہ باتیں سکھائیں جنہیں نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہو کہ اللہ نے اتاری، پھر انہیں چھوڑ دو کہ اپنی کذب ہنسیوں میں کھیلتے رہیں، اور یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلے ہیں، اور تاکہ تو ڈرائے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہی اس پر ایمان لائیں گے اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 94 سے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہو، اور کہے کہ جیسا کلام خدا نے اتارا ہے میں بھی اتاروں گا، اور کاش تم اس وقت دیکھو جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس سبب سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے، اور تم اللہ کی نشانیوں سے تکبر کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے
جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ اسباب ہم نے تمہیں دیا تھا سب تم پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارش والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے میں ان کا بھی حصہ ہے۔ تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا اور تم سے جاتے رہے وہ دعوے جو تم کرتے تھے۔ 95 تک تھی، اب 96 سے 98 تک۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ وہی تمہارا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ وہی برآمد کرنے والا ہے صبح کا، اور اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا۔ یہ ٹھہرایا ہوا ہے بڑے غلبے والے کا، بڑے علم والے کا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پاؤ۔ بے شک ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ 99 سے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ ہے اور ہر ایک کے لیے اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر چیز، پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخ نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے پیدا کر دیتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے پھل کے گچھے جھکے ہوئے، اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے۔ بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 100 تک تھی یہ آیتیں۔